اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں دائرہ اسلام میں رکھا ہے تو اس کی قدر کرو، اور اپنی نیتا گیری بچانے کے لیے جگہ جگہ پوجا پاٹ کرنا تمہارے لیے شریعت کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، آپ اگر یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہندو ہیں، نان مسلم ہیں، تو ہمارے لیے اجازت ہے کہ ان کے دل رکھنے کے لیے آپ ان سے دوستی رکھ سکتے ہیں۔ پڑوسی کے حقوق میں یہاں تک ہے، اسلام نے بتایا اگر وہ غمگین ہے تو اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرو، اگر اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے تو پوری کرو، اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے، مر جائے، تو تم اس کے ہاں تعزیت کے لیے جا سکتے ہو، اگرچہ دور کھڑے رہو۔ پڑوسیوں کے حقوق میں ہمیں اسلام نے یہ اجازت دی ہے، لیکن میرے عزیزو، جہاں تک اسلام نے اجازت دی ہے اتنا کرتے رہو۔ میں نے پھر وہی مثال یاد دلائی، اگر کسی سے محبت ہے تو محبت رکھو، پورا وہ بننے کی کوشش مت کرو، درمیانی راستے میں جانے کی کوشش نہ کرو، تم اپنے اسلام کے ساتھ قائم رہو، تمہاری آئیڈینٹی اسی میں ہے، تمہاری آئیڈینٹی اسی میں ہے۔ ابھی جیسے ایک مسئلہ چھڑا ہے اتر پردیش میں، کسی مسجد میں ہنومان چالیسا کرانے کی بات کی گئی، اور ایک کسی امام صاحب نے بلا کر کے اس میں ہنومان چالیسا پڑھایا، اور اس کو کیا کہا جا رہا ہے، سدبھاونا ہے، سب آپس میں محبت کے لیے ہے۔ کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سدبھاونا ایک طرف سے ہونی چاہیے؟ اگر مسجد میں کوئی ہنومان چالیسا کر رہا ہے تو کیا کوئی پنڈت اجازت دے گا کہ رام مندر جو بنا رہے وہاں ہم بھی پہلی اذان دے دیں، قرآن کی تلاوت کریں؟ کیا یہ سدبھاونا کی فکر ہر ایک کو ہے؟ نہیں ہے تو چھوڑو، ہم دعوت کہاں دے رہے ہیں آپ کو؟ آپ اپنی مندر میں پوجا کرو، سارے ہون کرو، ساری چیزیں، تمہارے مقدسات جتنے اس پر عمل کرتے رہو۔ ہمیں ہماری مسجدوں میں جو ہمارے مقدسات ہیں اس پر عمل کرنے کی اجازت ہو، نہ چھیڑو، نہ کسی کے اندر دخل اندازی کرو۔ اسلام میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ اب یہ جو درمیانی لوگ ہیں، نہیں تمہارے لیے مسجد کے دروازے کھلیں، تم آؤ، تمہارے پاٹ پڑھاؤ، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، کیا تمہیں اس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ تم کو کس نے کہا ہے؟ اللہ کا گھر ہے یہ، تمہارے باپ کا گھر نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے قانون کے مطابق ہی عمل ہو۔ میں کسی ہنومان چالیسے کے متعلق یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا ہے، واللہ عالم۔ اگر ہندو اس کو مقدس سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو جہاں من کرے وہاں پڑھیں، اپنی عبادت گاہوں میں پڑھیں، ہم خلل اندازی کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے جو جس دین سے وابستہ ہے اس کو رہنے دو۔ قرآن پاک میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، زبردستی ہم پکڑ کے لائیں گے بھی نہیں آپ کو، آپ کی اپنی مرضی، یہ ہر انسان کی اپنی مرضی سے وہ اپنا دین اور اپنا مذہب اختیار کرتا ہے۔ لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ تیسرے آدمی بن جاتے ہیں، بیچ کے آدمی نہ بنو، اچھے لوگ نہیں ہوتے بیچ کے، یعنی بعض جگہ بیچ میں ہونا اچھا ہے، بعض جگہ بیچ میں ہونا بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح سے اسلام میں ہو تو پورے اسلام میں رہو۔ اگر کوئی عیسائی ہے تو اپنی پوری عیسائیت کو فالو کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی ہندو ہے تو اپنی ہندوازم کو پورا فالو کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ لیکن جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ کہیں کے نہیں رہ جاتے۔ قرآن نے یہی کہا، یہی ٹھیک ٹھیک کافر ہیں، یہی لوگ کافر ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے درمیانی لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔